اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلام کے میرے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ رجب مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ یقین مانیے ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ ایک تو اس نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں مانگی، وہ دین ہمیں ماں کی گود میں مفت ہی عطا کر دیا۔ تو دوسرا ہم خوش نصیب اس وجہ سے بھی ہیں کہ اللہ کی رحمت بار بار ہم پر برستی ہے۔ اس نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ رجب عطا کر دیا، اور ہم میں سے بہت خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں 27 رجب کی رات آنے والی ہے۔ یہ بہت مبارک رات ہے۔ اس رات بہت گنہگاروں کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، ان کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اتنی مبارک رات ہے کہ ہزاروں حاجات ایک ہی رات میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور ہمیں اصحابہ کرام سے ایسے اعمال کرنے کو ملے جن کو کرنے سے ایک ہی دن میں انسان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب کوئی خوش نصیب ہی ہوگا جو اس رات کو یہ مبارک عمل کر کے اپنی حاجات اللہ سے پوری کروا لیں۔ یقین مانیے بہت سارے لوگوں کو یہ سعادت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی 27 رجب کی رات آ جائے، آپ نے پہلے سے ہی اس دن کو روزہ رکھنے کی نیت کر لینی ہے، کیونکہ اس دن روزہ رکھنے سے 60 مہینوں تک روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی صرف ایک روزے سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزے کا ثواب لکھے۔ 27 رجب المرجب کے عظمتوں کے کیا کہنے۔ اسی تاریخ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا۔ چنانچہ 27ویں رجب شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منظم عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ ویسے تو ہمیں پورے سال ہی اپنے مسلمان بھائی کی مدد ضرور کرنی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے بھائی کی بغیر کسی لالچ کے اس کے کسی نہ کسی کام میں اس کی مدد ضرور کر دیا کریں۔ اور خاص کر ماہ رجب میں جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرماتے ہیں جو بہت وسیع ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی کی پریشانی دور کریں تو اللہ عز و جل جنت میں اس کو ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اور جب 27 رجب کی رات آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ شب 12 نوافل ضرور ادا کریں، جن پر زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، کیونکہ یہ چند منٹ عبادت آپ کو 10 برس کی نیکیوں کا ثواب دے دیتی ہے۔ رجب میں ایک رات ہے، اس میں نیک عمل کرنے والے کو 60 برس نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ جو اس رات 12 رکعت نفل اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 100 بار استغفار اور درود شریف 100 بار پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے۔
تو اللہ عز و جل اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ اس کے ساتھ میری بہنوں اور بھائیوں، جو آپ نے ہمارے تمبنیل پر ٹائٹل دیکھا جس میں 27 رجب کو نماز صلاۃ الحاجت کا بتایا گیا ہے، یقین مانیے اس عمل کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اس کو پڑھنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد نماز پر اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اکثر ہماری بہنیں اور بھائی سارا سال پریشان ہی رہتے ہیں، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی میاں بیوی کے آپس کے حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ دونوں میں جدائی کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے۔ اس جیسی ہزاروں پریشانیاں جو ہر بہن بھائی خود اپنی اپنی پریشانیاں سمجھتے ہیں، وہ تمام پریشانیاں، مصیبتیں صرف اللہ کے حکم سے اس 2 رکعت سے ختم ہو جائیں گی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 27ویں رجب کے دن کسی بھی وقت 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات ادا کرنی ہے۔ فجر کے وقت سورج نکلنے تک صلاۃ الحاجات نہیں پڑھیں اور عصر کے یعنی سورج غروب ہونے تک نہیں پڑھیں، کیونکہ اس وقت سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے تو فجر کی نماز سے پہلے اور عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، ان دونوں نمازوں سے پہلے پڑھ لیا کریں، اور آپ نے دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی آخری مفصل صورتوں یعنی سورہ محمد سے سورہ ناس میں سے کوئی ایک صورت پڑھیں۔ سورہ حمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور سورہ قدر میں سے ہر ایک 7 مرتبہ، نیز آیت الکرسی بھی 7 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بالدوام ملک اللہ۔ اس درود شریف کو پڑھنے کا ثواب 6 لاکھ درود شریف کے برابر ہے، اور اس طرح جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو پڑھیے اور زبان سے بول کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کرتی ہوں، ان کی آل کو نظر کرتی ہوں، تمام صحابہ کرام کو نظر کرتی ہوں، اور پھر تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو نظر کرتی ہوں، پھر تمام امت مسلمہ کو نظر کرتی ہوں، پھر آخر میں اپنی حاجات پیش کیجئے، اور جو بھی حاجت ہو خوب آنسو بہا کر اور دل سے دعا کیجئے، انشاءاللہ ایک ہی بار میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، 27 رجب کو جتنی اطمینان کے ساتھ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، پرسکون سب ہی حاجتوں سے فارغ ہو کر، ذہن و دل سے ہر طرح کا خیال نکال کر، دھیان صرف اللہ کی طرف لگا کر پڑھیے۔ جب کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ ایک نگاہ رکھیے، نگاہ کو ذرا بھی نہ ہلائیے، انشاءاللہ اس سے آپ کی ذہن میں شیطانی وسوسے بھی نہیں آئیں گے۔ سب سے اہم بات، جب ہمیں کسی سے کچھ نہ کچھ چاہیے ہو تو ہم اسے خوش کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں نا، تو اللہ سے ہم بڑی بڑی حاجتیں پورے کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی ضرورت یا مسائل پیش آتے ہوں تو ہر پریشانی کے حل کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں، لیکن کیا اللہ کو ہم خوش کرنے کی ذرا بھی کوشش کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے، جواب آئے گا نہیں۔ اس لیے اللہ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ ہم صلاۃ الحاجت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات پوری کرواتے ہیں۔ جب تک یہ صحیح طریقے سے پڑھی نہیں جائے گی تب تک اللہ کو خوش کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اللہ جب خوش نہیں ہوگا ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے صلاۃ الحاجت کا صحیح طریقہ معلوم ہونا لازمی ہے۔ جب ٹھیک طرح حاجت کی نماز پڑھی جائے گی اور دلی مراد پوری ہونے کے لیے دعا مانگی جائے گی تو بے شک دعا قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل دعوت اسلام کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔